آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث ہے، بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، ابو داؤد شریف میں بھی ہے، اور حدیث کی دوسری کتابوں میں بھی ہے، جس میں آپ نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامہ۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تین چیزیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس میں کوئی نحوست نہیں ہے، لوگوں نے اپنی طرف سے بنائی ہوئی چیزیں۔ پہلے نمبر پر فرمایا کہ لا عدوى، عدوى اس کو کہتے ہیں جیسے کوئی شخص اگر بیمار ہو اور دوسرے افراد اس کے پاس نہیں جائے، اس کہے کہ اس کے پاس اگر جائیں گے تو ہمیں یہ بیماری لگ جائے گی، یعنی ایک بیماری کا کسی ایک شخص سے دوسری شخص کی طرف منتقل ہونا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا عدوى، کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ایک بیماری ایک شخص سے دوسری شخص کی طرف منتقل ہو جائے گی۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ولا سفر، ولا سفر کا مطلب یہ کہ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پھر فرمایا کہ ولا حامہ، اور حامہ کا جو لفظ ہے یہ عرب کے اندر ایک پرندے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا تھا، یعنی عرب کے لوگ جب اس پرندے کو دیکھتے تھے تو اس سے بدشگونی لیتے تھے، بدفاری لیتے تھے کہ یہ کوئی نحوست ہے، ہم پہ نحوست آنے والی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس پرندے میں بھی کوئی نحوست نہیں ہے۔ تو نہ پرندے میں نحوست ہے، نہ سفر کے مہینے میں نحوست ہے، اور نہ جو ایک بیماری ایک شخص سے، بیماری کے اندر خود اتنی پاور نہیں ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں ٹرانسفر ہو سکے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تو وہاں پر ایک شخص بیٹھے ہوئے تھے، اس نے اللہ کے نبی سے ایک سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما رہے ہیں کہ بیماری ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل نہیں ہو سکتی، تو یا رسول اللہ نے تو کئی دفعہ اس طرح دیکھا ہے کہ کسی جگہ اونٹ ہے، کئی سارے اونٹ ہے، اور وہ اونٹ ایسے کہ بالکل پاک صاف ہے، ہرن کی طرح۔ ہرن کی طرح سے مراد یہ کہ ان کے اوپر کوئی بیماری نہیں، صاف ستھرے اونٹ ہے، اور اچانک ایک اونٹ ان میں آ کے مل جاتا ہے، اور وہ اونٹ جو ہے وہ خارش زدہ ہوتا ہے، اس کو خارش کی بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری سارے اونٹوں کو لگ جاتی ہے۔ تو یا رسول اللہ پھر اس کا کیا مطلب ہے، یعنی آپ کے ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ جب اس دیہاتی شخص نے اللہ کے نبی سے یہ سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اس سے سوال پوچھا کہ ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ اس پہلے اونٹ کو جو خارش لگا ہے وہ کہاں سے لگا ہے، یعنی وہ جو پہلا اونٹ جو باہر سے آیا اونٹوں کے پاس آیا اور اس اونٹ کی وجہ سے ان اور اونٹوں کو خارش لگ گیا، خارش کی بیماری ان میں ٹرانسفر ہو گئی، تو پھر یہ وہ جو پہلا اونٹ تھا اس میں خارش کی بیماری کہاں سے آئی؟ وہ تو کسی اور کے پاس نہیں تھا۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالیہ انداز میں اس دیہاتی شخص سے پوچھا تو آگے سے خاموش ہو گیا، اور پھر آپ نے دوبارہ اس بات کی توثیق کی، آپ نے فرمایا کہ لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، کہ لا عدوى کہ ایک بیماری ایک شخص سے دوسری شخص کو ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، اور اسی طرح جو سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اور پھر فرمایا کہ وہ جو خاص قسم کا پرندہ ہے اس میں کوئی نحوست نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ اس دور میں دنیا کے اندر جہالت کا سما تھا، اور جہالت بہت زیادہ عام تھی، اندھیرا تھا، اور لوگ جو ہے وہ توہم پرستی میں مبتلا تھے، تو آپ نے آ کر لوگوں کو توہم پرستی سے حقیقت پرستی کی طرف لے کر آئے، آپ نے شرک سے توحید کی طرف لوگوں کو لایا، اور توہم پرستی سے حقیقت پرستی کی طرف لے کر آیا۔ اب اس کے بعد اس دور میں دوبارہ اس سلسلے کا اٹھ جانا، یعنی دوبارہ یہ سلسلہ شروع ہو جانا کہ آج کل بھی یعنی اس مہینے کو منحوس مہینہ سمجھا جاتا ہے، یہ یقیناً جو ہے یہ عقل سے باہر والی بات ہے، یعنی یہ وہ بات ہے جو عقل میں نہیں آنے والی بات ہے۔ جب اللہ کے نبی نے صراحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی کہ اس مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے،